السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کل آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ عقل کی بڑی اہمیت ہے اور عقل ہی کی وجہ سے ہمیں ایک تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانیں گے۔ لیکن عقل یہ بتائے گی ہمیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن وہ ہے تو کیسا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کہ کون سی باتیں پائی جاتی ہیں، کون سی باتیں نہیں پائی جاتی، ایک ہے، دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، یہ عقل نہیں بتائے گی۔ اس کے لیے اللہ نے نبی، رسول وغیرہ بھیجے، ہادی، رہبر کو وسیلہ بنایا۔ تو یہ تمام مخلوقات عقل کو اس سے متوجہ کرتی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن ساری دنیا مل کر یہ نہیں بتا سکتی کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے یا دو ہے یا چار ہے۔ اس کے لیے آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، رہنمایان دین کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے معنی ہیں اللہ کو واحد، احد، لا شریک ماننا، ایسا واحد کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں ہر واحد کا اثنین، ایک کا دو ہوتا ہے، یہ وہ ایک ہے کہ جس کا دو کوئی نہیں ہے، اور اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، اور نہ عبادت میں کوئی شریک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کا خیال ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، حالانکہ نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ خدا کا کوئی باپ ہے۔ اچھا، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے۔ یعنی خدا عالم ہے، پڑھنے والا بھی عالم ہے، لیکن یہ علم جو ہے وہ خدا نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ انسان علم حاصل کر سکے، یا اللہ نے کچھ لوگوں کو علم عطا کر کے بھیجا ہے، تو یہ بھی جو کچھ عطا ہے وہ خدا کی بخشی ہوئی ہے، تو اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، یعنی پیدا کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ جسے وسیلہ بناتے، جسے ملک الموت کو وسیلہ بنایا روح قبض کرنے کا، تو روح قبض کرنے کا وسیلہ بنایا ہے، مگر موت میں شریک نہیں ملک الموت، کہ اس مسئلے میں خدا کے شریک ہو جائے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا کوئی عبادت میں شریک نہیں، یعنی جیسے کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی عبادت کی جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزوں کو عبادت قرار دیا ہے، جیسے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، شوہر کی تعظیم کرنا عبادت ہے، ہمسایوں پڑوسیوں کا خیال رکھنا عبادت ہے، بیمار کی عیادت کرنا عبادت ہے، تو اللہ نے بہت سے کاموں کو عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن جو عبادت اللہ کی ہوتی ہے، بندگی، سر جھکانا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا خدا کی، تو یہ سجدہ سوائے خدا کے کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات کا اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، حق حکومت صرف اللہ کو ہے، حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے کسی کو حکومت کرنے کا حق عطا کر دے، کسی کو اختیار دے دے، چاند پہ حکومت، سورج پہ حکومت، ستاروں پہ حکومت، اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارہ کیا سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا ستارہ چوکھٹ پہ آ گیا، تو یہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ شریک تو اسے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے ویسے ہی اس میں بھی یہ صفت پائی جائے، لیکن دوسرے میں یہ صفت۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ایک سوال کرنا چاہتے ہاں ہیں پوچھئے۔ کہ جیسے اللہ کے لیے صرف نماز پڑھی جاتی ہے، تو جو جی ہم لوگ معصومین کو ہدیہ کہتے ہیں نماز، جی، وہ کس کے لیے نماز ہوتی ہے؟ نہیں، سجدہ تو اللہ کا نہیں نہ کرتے، وہ تو ثواب اس کا، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کا جو ہم کو ثواب ملتا، یہ ثواب ہم مرحوم کو دے رہے ہیں۔
نماز مرحومین کے لیے نہیں ہے. نہیں مرحومین کی نہیں کہہ رہے ہیں, ہاں, معصومین کی میں نے بولا. کسی کی بھی پڑھے, کسی کی بھی پڑھے, معصومین کی زیارت وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سجدہ ان معصوم کا نہیں. جیسے زیارت امام حسین آپ نے پڑھی, اس کے بعد نماز جی پڑھی آپ نے زیارت امام حسین کی, تو یہ سجدہ خدا کے لیے نہیں کیا, سجدہ کیا ہے خدا کا. اس کا جو ثواب جی ہے, اس سجدے کا جو ثواب ہے, وہ مثلا امام حسین کی بارگاہ میں ہم وہ پیش. ہدیہ کی. جی جی شکریہ. تو اب حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے, اور جب حکومت کا حق اسے حاصل ہے تو قانون بنانے کا بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اسلام کا قانون پروردگار عالم بنائے گا, سنائیں گے پیغمبر اسلام, یعنی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو امت تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچائیں گے. اب خدا ایک ہے, دو نہیں ہے. اس کی دلیل بہت سی دلیلیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو دونوں لڑتے, آپس میں جھگڑا ہوتا, ایک خدا کچھ کہتا دوسرا کچھ کہتا, اور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. لیکن بہت اہم دلیل یہ ہے, مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس دوسرے خدا کی بھی کوئی دنیا ہوتی, اس دوسرے خدا نے بھی کوئی اپنا آسمان بنایا ہوتا, اپنی زمین بنائی ہوتی, ستارے بنائے ہوتے, چاند بنائے ہوتے. جیسے اس اللہ کا زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, کائنات ہے, انسان ہے, مخلوقات ہے, تو اس خدا کی کوئی نہ کوئی مخلوق ہوتی. اور جیسے اس خدا نے نبی بھیجے, رسول بھیجے, امام بھیجے, آسمانی کتابیں بھیجی, ویسے ہی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا بھی کوئی بھیجا ہوا پیغمبر ہوتا, کوئی بھیجا ہوا امام ہوتا. لیکن کسی کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تب نہ بھیجتا, جب ہے ہی نہیں تو بھیجے گا کہاں سے. لہٰذا ایک ہی خدا ہے, اور ایک ہی خدا کے بھیجے ہوئے نبی رسول امام ہیں, اور اسی خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں ہیں. تو کل ہم نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ خدا کو عقل کے ذریعے پہچانیں گے, اور ہمارے پاس ہر چیز کا ایک معیار ہے. یعنی کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا ہے تو ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے, اس لیے کہ ہمارے پاس اصلی خدا کو پہچاننے کا معیار ہے. اگر کوئی کہتا ہے ہم رسول ہیں, نبی ہیں, ہم نہیں مانیں گے, ہمارے پاس رسول اور نبی کو ماننے کا معیار ہے. اگر کوئی کہتا ہے امام ہے تو ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کو ماننے کا معیار ہے. اب دیکھیے, جیسے مثلا نبی اگر ہوگا, کوئی کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں یا ہمیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, تو نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے, نبی ساری امت سے افضل ہوتا ہے, نبی میں خاندانی کوئی کمی یا خرابی نہیں پائی جاتی ہے, نبی سے کوئی بھول چوک نہیں ہوتی ہے, نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. تو یہ خوبیاں اس شخص میں پائی جاتی ہیں یا نہیں, جو نبی میں پائی جانی چاہیے. اسی طریقے سے امام چونکہ نبی کا نائب ہوتا ہے, لہذا وہی خوبیاں امام میں بھی ہونی چاہیے, یعنی وہ بھی افضل امت ہو, وہ بھی شجاع ہو, اس کے بھی علم کا کوئی جواب نہ ہو, اور کسی معاملے میں یہ نہ کہے کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا. تو ہر چیز کے سمجھنے کا ہمارے پاس معیار ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم خدا ہیں, تو ہم اس کو خدا نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا بھی ہمارے پاس معیار ہے. مثلا ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ میں پائی جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی. تو اب جو کہے گا کہ ہم خدا, ہم دیکھیں گے کہ یہ خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں, اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں اس میں ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہم اس کو خدا نہیں مانیں گے. مثلا جو واقعی خدا ہے, ایسے تو 8 سمجھایا گیا ہے, لیکن 8 ہے نہیں, اس سے زیادہ ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ صفات ثبوتیہ, جو باتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں, 8 ہیں. یعنی یہ 8 آپ یاد کر لیں تو اتنا معیار اللہ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے, ورنہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اول قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اگر کوئی شخص خدا کہتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 1960 میں پیدا ہوا, 65 میں پیدا ہوا, 78 میں پیدا ہوا, 72 میں پیدا ہوا, یا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اگر وہ پیدا ہونے کی تاریخ اور مرنے کی تاریخ ہے تو خدا کو نہ تو کوئی ولادت کی تاریخ اس کی موجود ہے, اور نہ اس کو کسی دن مرنا ہے, بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. تو خدا کے لیے خدا ہونا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے, اس کو کبھی زوال نہ ہو, کوئی موت نہ آئے.
دوسرے قادر یعنی خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جیسے دیکھیے نوح کا سفینہ، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، پانی پانی، لیکن نوح کا سفینہ چلا جا رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے. جناب ابراہیم بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کی ہزار عداوت اور دشمنی کے باوجود، یا جناب موسیٰ کے عصا کی خصوصیات. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ ہمیں اللہ کی قدرت کے نمونے ملتے ہیں. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت عطا کر دے، جس کی چاہے عمر بہت زیادہ طولانی کر دے، جس کی چاہے عمر بہت زیادہ کم کر دے. اس کی کسی بھی بات پہ کوئی نہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ اس کے کسی فیصلے کو کوئی روکنے کی طاقت رکھتا ہے. تو اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو اول قدیم، دوسرے قادر، تیسرے عالم، یعنی وہ ہر چیز کو جانتا ہے. حد یہ کہ جو ہم سوچتے ہیں، جس بات کی نیت کرتے ہیں، جو ہم ارادہ کرتے ہیں، جو بات ہمارے دل میں ہے، جس سے کوئی واقف نہیں ہوتا، اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے. حی یعنی ایسا زندہ جو کبھی مر نہیں سکتا. دنیا میں جو بھی ہے، آیا ہے، جس نے زندگی پائی ہے، اسے ایک دن مرنا ہے. لیکن اللہ وہ ہے کہ جسے فنا نہیں ہے، اسے موت نہیں ہے. خدا ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. پانچویں نمبر پہ ہے مدرک، یعنی بغیر آنکھ ناک کان کے دیکھتا سنتا ہے، اور کوئی چیز اس کے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، دیوار نہیں بن سکتی. یعنی خدا ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، واقف ہے. چھٹے مرید، جس چیز کا بھی ارادہ کر لے، اس کے ارادے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. مثلا ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم آپ کا درس لیں گے، کلاس لیں گے، سبق لیں گے، لیکن ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہم نہیں آ سکے. تو ارادہ ہم نے کیا، مگر بیماری ہمارے ارادے کے درمیان حائل ہو گئی. اللہ وہ ہے کہ جس کے ارادے کے درمیان کوئی بیماری، کوئی طاقت، کوئی قوت حائل نہیں ہو سکتی. ہم سوچتے ہیں کہ کل ہم مثلا امریکہ جائیں گے، دوسرے دن کوئی وجہ ہو جاتی ہے، فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور ہم نہیں جا پاتے، تو ہمارے ارادوں کو ٹوٹنے کے بہت سے اسباب پیدا ہوتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا. یعنی ہم وہ ہیں کہ جس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. تو بندہ وہ ہے کہ جس کے ارادے ٹوٹ جائیں، خدا وہ ہے کہ جس کے ارادوں میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، کوئی دیوار نہیں بن سکتا. ہاں وہی چاہے تو اپنا ارادہ بدل سکتا ہے. جیسے کوئی چیز ہمارے مقدر میں ہے، ہم نے خدا سے دعا کی اور دعا کی وجہ سے تقدیر میں تبدیلی آ گئی. ہو سکتا ہے کہ ہم نے صدقہ دیا اور موت ٹل گئی، تو یہ صدقہ دے کے جو موت ٹلی، تو اللہ نے خود سے اپنا ارادہ بدلا ہے. دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ارادے کو بدلنے میں کامیاب ہو سکے. اسے اختیار ہے، چاہے وہ اپنا ارادہ بدلے، چاہے ارادہ نہ بدلے. اس کے بعد ہے متکلم. متکلم کہتے ہیں بولنے والا، یعنی وہ زبان نہیں رکھتا، لیکن جس چیز میں چاہے کلام کی قوت پیدا کر دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ درخت سے باتیں کیا کرتے تھے. آٹھویں نمبر پہ ہے صادق، یعنی سچا ہے. اس نے جتنے وعدے کیے ہیں، جنت، کوثر، دوزخ وغیرہ کے جزا و سزا کے جتنے وعدے ہیں، وہ سب وعدوں میں سچا ہے. ایک وعدہ بھی پروردگار عالم کا غلط نہیں ہو سکتا. تو جو باتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں وہ 8 ہیں. 8 اس لیے کہا گیا تاکہ ہمارے سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اگر اتنا یہ 8 بھی ہم سمجھ لیں تو اللہ کو سمجھنا آسان ہے. لیکن صرف یہ 8 ہے یہ ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں. اللہ کی کوئی حد نہیں مقرر ہو سکتی. اگر کہیں بھی حد مقرر ہو گئی تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا. تو اب جس طریقے سے خدا میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے کچھ باتیں وہ جو خدا میں نہیں پائی جاتی. جیسے جو خدا میں نہیں باتیں پائی جاتی انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں. سین، لام، بے، یہ چھوٹی ہے، صفات سلبیہ. تو ان کی بھی وہی مشہور تعداد 8 ہے، یعنی 8 وہ بتائی گئی، 8 یہ بتائی گئی، حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہے. مختصر طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی شان کے مطابق جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب خدا میں پائی جاتی ہیں، اور خدا کی شان کے خلاف جتنی باتیں ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اللہ میں نہیں پائی جاتی. یہ 8 خالی ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے. تو ان میں سے ایک مرکب نہیں، یعنی کسی چیز سے مل کر نہیں بنا. ہم چائے بناتے ہیں تو اس میں پانی ہے، نمک ہے، شکر ہے، دودھ ہے. شربت بناتے ہیں تو اس میں چینی ہے، شربت ہے، کوئی
सेंट वगैरह है, तो कोई भी चीज जो हम बनाते हैं वो कई चीजों से मिलकर, खाना बनाते हैं तो उसमें कई चीजों से मिल करके वो खाना बनाया जाता है। हम बने हैं तो आग पानी मिट्टी हवा से हमारा जिस्म बना, फिर जिस्म और रूह दो चीजों से मुरक्कब हमारा वजूद है। लेकिन अल्लाह किसी भी चीज से मिल करके नहीं बना है, मुरक्कब है। वो जिस्म नहीं रखता, हर चीज के कोई ना कोई जिस्म है, तो लेकिन वो जिस्म नहीं रखता, हाथ पैर आंख कान वगैरह अल्लाह नहीं रखता। वो मकान नहीं रखता, हर चीज के रखने के लिए कोई जगह चाहिए जिसे मकान कहते हैं। अल्लाह के लिए किसी मकान की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता अर्श को अपना अर्श कहा, खाने काबा को अपना घर कहा। एक जगह रसूल को बुलाना था, एक जगह मौला अली को बुलाना था, इसलिए अपनी जात से निस्बत दी ताकि दोनों जगह की फजीलत जाहिर हो जाए। इसी तरीके से वो हुलूल नहीं करता, यानी किसी चीज में समा नहीं सकता। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह फला की जात में हुलूल कर गया है, अल्लाह किसी की जात उसमें समाता नहीं है। वो मरई नहीं, वो न इस दुनिया में देखा जा सकता ना आखिरत में देखा जा सकता। जिन लोगों के जरिए उसने अपना पैगाम भेजा है उन्हीं लोगों को हम देखेंगे आखिरत में भी। छठे मरहले पर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हम कल बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हो गए। सुबह का वो मौसम और था, दोपहर का मौसम और था, शाम का मौसम और था, रात का मौसम और है। सूरज जब निकला था तो और था, जब जैसे जैसे बुलंद हुआ तो और हुआ, जैसे जैसे घटा वैसे और हुआ। तो हम हर कायनात की हर चीज में कोई ना कोई तब्दीली होती है, लेकिन अल्लाह की जात में न कोई तब्दीली है न तगय्युर है। ऐसा नहीं कि अल्लाह का भी बच्चा रहा हो, फिर जवान हुआ हो, फिर बूढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। साथ में उसका कोई शरीक नहीं, परवरदिगार आलम का कोई शरीक नहीं, न उसकी जात में, न सिफात में, न अमाल में, न इबादत में। आठवें, उसकी जात और सिफत एक है। मसलन हम पैदा हुए तो हम आलिम नहीं थे, कोई शख्स पैदा हुआ तो इंजीनियर नहीं था, कोई शख्स पैदा हुआ तो डॉक्टर नहीं था। जैसे जैसे इल्म उसने हासिल किया और कोई हुनर हासिल किया, उसी एतबार से उसमें उस सिफत के एतबार से लक़ब या टाइटल का इजाफा होता चला गया। लेकिन अल्लाह में तमाम सिफात उसकी ज़ात के साथ है, यानी वो जब से खुदा है उसी वक्त से वो राज़िक है, खालिक है। तमाम खूब सिफात जो अल्लाह में पाए जाते हैं वो हमेशा उसकी ज़ात से वाबस्ता रहे हैं, अलग नहीं है। अब देखिए, फिरौन ने, शद्दाद ने, नमरूद ने, जिन लोगों ने खुदाई का दावा किया उनमें ये सिफात मौजूद नहीं थी, यानी जो बातें अल्लाह में पाई जाती हैं और जो बातें अल्लाह में नहीं पाई जाती। तो ये सिफात न फिरौन में थे, न नमरूद में थे, न शद्दाद में थे, न जिन लोगों ने खुदा होने का दावा किया उनमें पाए जाते। तो इसका मतलब ये है कि वो झूठे खुदा है, नकली खुदा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर चीज का मेयार है। न कोई अपने को खुदा कह के हमको धोखा दे सकता, न नबी और इमाम कह के धोखा दे सकता, न किसी किताब को हम आसमानी किताब कह सकते, इसलिए कि हमारे पास सब सबूत मौजूद है और एक मेयार है, हर चीज का एक मीज़ान है। और हद ये है कि क़यामत का भी एक मेयार हमारे पास है कि जब तक ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम ना हो जाए उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। लिहाजा कोई नजूमी, कोई ज्योतिषी अगर कहता है कि फला डेट में क़यामत आ जाएगी, फला महीने में क़यामत आ जाएगी, झूठ बोलता है। वो ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे इमाम का ज़हूर न हो और क़यामत आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर चीज को समझने के लिए मेयार है। यहाँ तक कि इमाम के ज़हूर के सिलसिले में भी किताबों में मौजूद है कि ये अलामतें पाई जाएंगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब इमाम का ज़हूर होगा। तो हर चीज की हमारे पास पहचान है, हर चीज का हमारे पास मेयार है। खुदा का शुक्र है। तो कहीं कोई शक और शुबा तो आप लोगों को नहीं, समझ में बात आ गई? जी आ गई। जी मौलाना साहब। तकल्लुफ में न कहिएगा जी मौलाना साहब, ये समझ लीजिएगा, न समझ में आए तो पूछ नहीं लीजिएगा। समझ में आ गई। जी समझ आ गई। चलिए ठीक है, चलिए खुदा हाफिज़, सुभान अल्लाह। खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। वालेकुम सलाम। صل على محمد
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد